اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ باہر تاریکی اور خاموشی کچھ اور زیادہ گہری ہو گئی تھی، اور دور دور سوائے آوارہ کتوں کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ میں بھی بستی کی حدود کے اندر ہی تھا کہ مجھے چند سائے ایک طرف سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ میں اس وقت اس قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، ورنہ میرا منصوبہ خطرے میں پڑ جاتا، اسی لیے میں جلدی سے ایک بھاری درخت کے تنے کے پیچھے چلا گیا۔ سائے میرے قریب سے گزر گئے۔ وہ 4 گھڑ سوار تھے اور لباس سے فوجی نظر آتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پشت پر بڑی بڑی گٹھڑیاں بندی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہیں سے لوٹ کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے گزرتے چلے گئے اور انہیں میری موجودگی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے تو میں بھی درخت کے پیچھے سے نکل آیا۔ ان لوگوں کا رخ محل کی جانب تھا اور میں بستی کے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد کا راستہ اطمینان سے طے ہوا اور بقیہ رات میں نے بستی کے باہر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے کنارے سو کر گزار دی۔ دوسرے دن میں صبح کو طلوع آفتاب کے وقت بستی میں داخل ہوا اور سیدھا اندر چلتا چلا گیا۔ اب میں بستی کی بڑی سڑک پر چل رہا تھا جس کے دونوں طرف بازار تھا، جس میں چہل پہل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے کسی بھی چہرے پر بشاشت اور مسرت کی کیفیت نہیں دیکھی۔ سب لوگ پریشان اور مصیبت زدہ نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ زبردستی کاروبار میں مصروف ہو۔ میں نے اس سرے سے اس سرے تک بازار کا ایک چکر لگایا۔ میں جس طرف سے بھی گزرتا لوگ مجھے حیرت کے ساتھ دیکھتے اور دیکھتے رہ جاتے، لیکن کسی شخص نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کی۔ البتہ مجھے دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں ضرور کر رہے تھے۔ میں ان کے لیے کجوبہ تھا، لیکن وہ میرے قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ بہت سے مکانوں کی کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں میں سے مردوں اور عورتوں نے مجھے دیکھا، لیکن ان کے چہروں پر بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ میں بھی اس مٹر گشت میں مصروف تھا کہ اچانک محل کی طرف سے گرد کا ایک بادل اٹھتا دکھائی دیا۔ تمام لوگوں کی نظریں اس جانب اٹھ گئیں اور ان کے چہروں پر پھیلے ہوئے خوف کے سائے اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے جلدی جلدی بند ہونے لگے۔ جو لوگ سڑک پر تھے وہ جلدی جلدی آس پاس کی دکانوں یا مکانوں میں داخل ہونے لگے، اور چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل اکیلا سڑک پر چل رہا ہوں۔ گرد کا بادل تیزی سے نزدیک آ رہا تھا، یہاں تک کہ آنے والوں کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ سب سے آگے چست لباس میں ملبوس ایک عورت ایک بالکل سیاہ گھوڑے پر سوار تھی، اور اس کے پیچھے مسلح سپاہیوں کا ایک پورا جتھا تھا۔ قریب آ جانے پر میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ مضبوط تن و توش کی عورت تھی اور اس کا بدن قدرے فربہی کی طرف مائل تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش قد و خال کے مالک تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک وحشیانہ اور صفاکانہ چمک۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ گھڑ سوار عورت میرے قریب آ کر رک گئی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا چابک کھلا رہی تھی۔ اس کا مسلح جتھا بھی اس کے پیچھے رکایا تھا۔ سپاہی بھی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تو کون ہے؟ عورت نے بھاری آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز بھی اس کے جسم کی طرح نزاکت سے آ رہی تھی۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، میں نے مسکینی کے ساتھ جواب دیا۔ یا اس بستی میں کس سے ملنے آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے۔ دراصل میں راستہ بھول گیا ہوں۔ میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ بچڑ گیا۔ کئی دن تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آج صبح اچانک اس بستی میں آ گیا۔ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ کیا معزز خاتون اپنا تعارف کرانا پسند کریں گی؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے جواب دیا، میرا نام شرخونہ ہے اور میں یہاں کے حکمراں گاؤت کی بیوی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ میرے دوست مجھے شاول کہتے ہیں۔ میں نے جواب دی، اس بستی میں داخل ہونے کے بعد تیری کسی سے ملاقات ہوئی؟ شرخونہ نے پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ شاید یہاں کے لوگ اجنبیوں اور مسافروں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ کسی نے تجھے اس بستی کے اور یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں نہیں بتایا؟ شرخونہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں اس کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دراصل وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کے بارے میں، اس کے عزائم اور اس کی خونی حرکتوں کے بارے میں کچھ جانتا ہوں یا نہیں، تاکہ اس کے مطابق وہ میری جانب اپنے رویہ کا تعین کر سکے۔ اگر کسی سختی کے بغیر ہی میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں تو اس کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور میں تو جان بوجھ کر اسے اس بات کا موقع فراہم کر رہا تھا۔
میں نے کہا نا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد ابھی تک یہاں کے کسی باشندے سے میری ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی ہے، میں نے معصومیت سے جواب دیا۔ شرخونا کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ توڑ گئی۔ میں اس کے لیے بالکل نرم چارہ ثابت ہو رہا تھا۔ اچھا ایسا کر، سنہری بدن والے اجنبی کے میرے ساتھ میرے محل میں چل، شرخونا نے کہا۔ اس بستی کے لوگ کوئی خاص مہمان نواز نہیں ہیں اور یہاں تجھے کوئی ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل ہی سے کھلا سکے گا۔ تو میرے ساتھ چل اور میرے محل میں قیام کر۔ میں تیز رفتار گھڑ سواروں کو بھیج کر تیرے گمشدہ قافلے کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گی۔ اس اثناء میں تو میرے ذاتی مہمان کی حیثیت سے میرے محل میں قیام کرے گا۔ میں معزز شرخونا کی صنعت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، میں نے کہا، لیکن کیا مجھ جیسے ایک معمولی اجنبی مسافر کے لیے سردار کے محل میں ٹھہرنا مناسب ہوگا؟ تو اپنے آپ کو معمولی کہتا ہے؟ شرخونا نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تجھے اس بات کا احساس ہے کہ تیری شخصیت کتنی دلآویز اور پرکشش ہے؟ تجھے اپنا مہمان بنانا کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں محترم شرخونا، میں نے ادب سے کہا۔ شرخونا نے ایک فوجی کو اشارہ کیا، وہ آگے آیا تو شرخونا نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اتر جائے۔ فوجی گھوڑے سے اتر پڑا اور شرخونا نے مجھ سے گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا۔ میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ گیا اور ہم واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شرخونا کو میرے ساتھ کچھ سختی کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ میں خود اس کا قیدی بننے کا متمنی تھا، تاہم میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ شرخونا کے سپاہی ہم دونوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ شاید یہ ان کی احتیاط کا تقاضا تھا۔ میں نے چلتے چلتے یوں ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، بہت سے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے انسانی چہرے جھانک جھانک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، تعصب تھا۔ ان سب کو یقین تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ محل کے بڑے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ وہاں کئی مسلح محافظ موجود تھے۔ محافظوں نے جھک جھک کر شرخونا کو تعظیم دی اور پھاٹک کھول دیا۔ ہمارا چھوٹا سا قافلہ محل کے اندر داخل ہوا۔ پروفیسر، میں نے اپنی زندگی میں ہزارہا اعلیٰ سے اعلیٰ اور شاندار سے شاندار محل دیکھے۔ یہ محل ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا، اور تم اسے ایک بڑی اور کشادہ حویلی کہہ سکتے ہو، جس کی تعمیر میں زیادہ تر پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ طرز تعمیر میں نفاست اور خوش اسلوبی کی کمی صاف محسوس ہوتی تھی۔ مجھے بہرحال ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں تو شرخونا کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگ محل کے ایک دور دراز حصے میں نکل آئے، جو محل کی چہر دیواری کے دوسرے کونے کے قریب واقع تھا۔ یہاں ایک وسیع باغ تھا جسے جھاڑیوں کی ایک طویل اور اونچی باڑ کے ذریعے باقی محل سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ شرخونا کے ساتھ آنے والے سپاہی باڑ کے قریب رک گئے، غالباً اس سے آگے جانے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ ہم دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ شرخونا مجھے لگے ہوئے باغ میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹی سی مگر اونچی عمارت کی طرف بڑھنے لگی، جس کی طویل سیڑھیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایک وسیع دالان میں پہنچے، جس کے اندر ایک کمرہ تھا۔ اب ہم کافی بلندی پر آ گئے تھے۔ کمرے کے مضبوط اور چوبی دروازے پر ایک بھاری سا تالا لگا ہوا تھا۔ شرخونا نے اپنی جیب میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ایک چابی لگا کر بھاری دروازے کا تالا کھول دیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، اور سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں بھی ایک تالا لگا ہوا تھا۔ شرخونا نے اس تالے کو کھولا اور ہم دونوں ایک اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے، جو ہر قسم کے ضروری ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ کمرے کی ایک طرف ایک بڑا سا چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا، جس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ چھپر کھٹ کے برابر ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے گرد دو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک طرف کوئی ایک بڑی سی الماری تھی جو دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس الماری میں بھی ایک تالا لگا ہوا تھا، اور الماری کے سامنے فرش پر ایک چھوٹا سا لیکن دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے کھول کر نیچے جھانکا۔ کھڑکی کے نیچے فرش تھا۔ کھڑکی کے نیچے فرش تک کا فاصلہ کم از کم 40 فٹ ہوگا۔ ہم کو اس کمرے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا ایک بہت طویل سلسلہ طے کرنا پڑا تھا، اس لیے مجھے فرش اور کھڑکی کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کھڑکی کے نیچے دیوار بالکل سیدھی چلی گئی تھی، اور اس میں کہیں کوئی پیر ٹکانے کی جگہ نہیں تھی۔ نیچے فرش سخت اور کھردرے پتھروں کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھڑکی کے عین نیچے کے فرش کو خاص طور سے پتھریلا بنایا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کمرے میں مقید کوئی شخص ہے اگر کھڑکی کے راستے فرار ہونے کی کوشش کرے تو یقیناً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کھڑکی کے باہر غور سے دیکھا۔ یہ محل کا پچھواڑا تھا، گویا ہلاک کیے جانے والے نوجوانوں کی لاشیں
इस खिड़की के रास्ते नीचे फेंकी जाती हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मैं कमरे और खिड़की का जायजा लेने में मसरूफ था और शरखोना मेरा जायजा लेने में मसरूफ थी। उसने कमरे में अंदर से ताला लगा दिया था और तेज नजरों से मुझे घूर रही थी। आपने कमरे के दरवाजे में ताला क्यों लगा दिया? मोहतरम खातून, मैंने तजाहले आरफाना से काम लेते हुए कहा। क्या तू वाकई इसकी वजह नहीं जानता? शरखोना ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे देखा। आपने बताया ही नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? मैंने कहा। तो ले, मैं तुझे वजह बताती हूँ। और इसके साथ ही शरखोना किसी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर छलांग लगाने लगी। इसके बदन में बला की ताकत थी। वो किसी घोड़ी की तरह मजबूत थी और चंद ही लम्हों में मुझे यकीन हो गया कि ताकत से ताकतवर मर्द भी जिस्मानी मुकाबले में उस पर गलबा नहीं पा सकता था। और यही वजह थी वो तन्हा इन बदनसीब नौजवानों पर काबू पा लेती थी। मैं दिल में ये बात पहले ही तय कर चुका था कि अपनी माफूकुल बशर सलाहियतों का इस पर हरगिज इंकिशाफ नहीं होने दूंगा, तावक्ते कि मैं उसका राज मालूम न कर लूं। चुनाचे मैंने उसे गालिब आने का और हावी होने का पूरा पूरा मौका दिया और ऐसा जाहिर किया गोया मैं जिस्मानी ताकत में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा। शरखोना और मेरे दरमियान हवस का एक बाजार गर्म हो गया था। जब तक कि वो अपने हैवानी जज्बों की तस्कीन न कर सकी तब तक वो मुझे भंभोड़ती रही, जो कि मैंने उसे मौका दिया, लेकिन उसका भंभोड़ना भी उसकी शिकस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, तो क्या मुझे इसलिए यहाँ आप लेकर आई थी? क्या मुझे मेहमान बनाने का यही मकसद था? और अगर किसी तरह तेरे शौहर गाउत को इसकी इत्ला हो गई तो क्या वो मुझे और तुझे दोनों को मौत के घाट नहीं उतार देगा? कि इसमें इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके? शरखोना ने सीना तान कर कहा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं उसे सख्त नफरत करती हूँ और वो मुझसे सख्त खौफ खाता है। इन बातों की वजह मैंने पूछा। गाँव समझता है कि मैं जादूगरनी हूँ और इसलिए मुझसे बहुत डरता है, और उसका ये समझना कुछ गलत भी नहीं है। मैं बहुत से मंत्र और अमल जानती हूँ और इनकी मदद से मैंने अपने आप को मर्दों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना लिया है, और कोई बड़े से बड़ा पहलवान भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। मैं सदा जवान रहने का अमल भी जानती हूँ और यमल मैं बराबर करती रहती हूँ। जब तक मेरा यमल जारी रहेगा मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि मैं ये अमल बराबर करती रहूं। ऐ अजनबी, मैं तुझे बता देती हूँ कि मैं एक मर्द को एक माह से ज्यादा अपना मेहमान नहीं रखती। एक माह बाद मैं उसे अपने पास से रुखसत कर देती हूँ और फिर अपने लिए कोई दूसरा आदमी तलाश कर लेती हूँ। वो ये बात साफ गोल कर गई कि वो इन लोगों को कत्ल करा देती है। तुझे भी एक माह बाद मुझसे जुदा होना पड़ेगा। जिस आदमी को तू रुखसत कर देती है तो क्या वो दोबारा तुझसे मिलने की ख्वाहिश नहीं करता? मैंने पूछा। अगर वो तेरे पास से ना जाना चाहे तो सवाल इसकी ख्वाहिश का नहीं बल्कि मेरी जरूरत का है। उसने गोल मोल सा जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। मैं तेरे लिए खाना लेने जा रही हूँ, उसने कहा। महल के इस हिस्से में मैंने किसी मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं दी और मैं इस कमरे में ताला लगाए रखती हूँ, इसलिए मुझे डरने या फिक्र मंद होने की जरूरत नहीं। इधर कोई नहीं आएगा, तू खाना खाकर आराम करना। अब तुझसे मुलाकात रात में होगी। शरखोना चली गई और दरवाजे को बाहर से ताला लगा गई। थोड़ी देर बाद मैंने ताला खुलने की आवाज़ सुनी। शरखोना मेरे लिए खाना लाई थी। खाना रखकर वो वापस चली गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर गई। मैंने इत्मीनान से खाना खाया और लंबी तान कर सो गया। रात को शरखोना दोबारा आई। उसने कमरे में चिराग रोशन किया। फिर उसने कमरे में मौजूद अलमारी का ताला खोला और इसमें से किसी महलूल से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन निकाला जिसमें से नागवार सी बू आ रही थी। वो कालीन पर दराज दो जानू होकर बैठ गई जो अलमारी के सामने फर्श पर बिछा हुआ था। उसने कमरे के दरवाजे में से अंदर से ताला लगा लिया था और चाबी अपने पास रख ली थी। महलूल के बर्तन को, जिसमें एक चमचा भी पड़ा हुआ था, अपने सामने रखकर वो एक अजीब सी जुबान में कुछ औल फौल बकने लगी। जैसा कि तुम जानते हो प्रोफेसर, मैं तो दुनिया की हर जुबान समझ लेता हूँ, लेकिन शरखोना जो अल्फाज अदा कर रही थी वो किसी भी जुबान के अल्फाज न थे, वो हरूफ और आवाज़ों के बेमानी मजमूए थे। मैं इसकी इस हरकत को बड़े गौर और दिलचस्पी से देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चमचे से थोड़ा थोड़ा महलूल पीती जाती और फिर जाप शुरू कर देती। उसने अपने लंबे बालों को खोलकर दोनों शानों पर बखेर लिया था और बार बार दीवानावार अपने सर को चटक रही थी। अजीब पुरस्रार मंजर मेरी नजरों के सामने था। उसने कई जावियों से पोजीशन बदली और नामालूम क्या क्या आलापती रही। फिर उठ खड़ी हुई। उसने महलूल का बर्तन और चमचा अलमारी में रखा और अलमारी बंद करते ही मुझ पर छलांग लगा दी। उसके मुंह से महलूल की अजीब सी बू आ रही थी। काफी कोशिश के बावजूद मैं समझ नहीं सका कि यह क्या चीज थी। 29 रातें इसी आलम में गुजर गईं। शरखोना दिन भर और रात भर मुझे ताले में बंद रखती। मैंने कई बार दबे लफ्जों में उससे इस बात पर एहतजाज किया, लेकिन वो यही कहकर टाल गई कि मेरी हिफाजत के लिए ऐसा करना जरूरी है।
شرخونا 24 گھنٹے میں 3 بار میرے پاس آتی تھی، ایک تو صبح کا ناشتہ لے کر، پھر دوپہر کا کھانا لے کر اور اس کے بعد رات کا کھانا لے کر۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دینے کے بعد وہ فوراً چلی جاتی، لیکن رات کو جب آتی تو مجھے کھانا دینے کے بعد حسب معمول اپنے بےہودہ منتر کے جاپ میں مصروف ہو جاتی اور غلیظ مشروب نکال کر پیتی جاتی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہتا۔ 29 راتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس دوران مجھے شرخونا کی زبان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے شوہر اور بستی کے حکمراں گاؤت کے علاوہ بستی کے دوسرے لوگ بھی اس سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں اور اسے جادوگرنی سمجھتے ہیں۔ اسے خود بھی بستی کے لوگوں سے اور اپنے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو بس سدا جوان رہنے کی خواہش مند ہے اور اس کے لیے اسے اپنے منتر کو مستقل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے دوران مجھے اندیشک یا گاؤت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ شرخونا مجھے روزانہ کی اہم خبریں ضرور سنایا کرتی تھی جو بستی میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ آج میری قید کی 30ویں رات تھی اور آج ہی مجھ پر شرخونا کے راز کا آخری حصہ منکشف ہونے والا تھا۔ آج رات کا کھانا لے کر شرخونا ذرا جلدی آ گئی۔ آج کھانے کے خوان کے ساتھ ایک پیالہ کسی سرخ رنگ کے مشروب کا بھی تھا۔ سنہرے بدن والے اجنبی، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات ہماری ملاقات کی آخری رات ہے اور کل صبح میں تمہیں یہاں سے رخصت کر دوں گی۔ میں تمہیں ایک گھوڑا دوں گی اور ایک آدمی کو تمہارے ہمراہ کر دوں گی جو آس پاس کے سارے علاقے سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ تمہیں تمہاری منزل کا پتہ بتا دے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک ماں سے زیادہ کسی مرد کو مہمان نہیں رکھتی۔ ہاں حسین شرخونا، مجھے یاد ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن سچ پوچھو تو اب یہاں سے جانے کے لیے میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔ تم نے مجھے زندگی سے آشنا کیا ہے، اس کے بعد اب میں کہیں خوش نہیں رہ سکتا۔ میں ساری عمر تمہارے ساتھ اسی کمرے کے قید خانے میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اجنبی مسافر، شرخونا نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھے بے حد پسند ہو اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے جیسا مرد مجھے روز زمین پر کہیں نہیں مل سکے گا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھتی، لیکن اس صورت میں میرا منتر بے اثر ہو جائے گا اور میری ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ تمہیں صبح کو یہاں سے رخصت ہونا ہی پڑے گا اجنبی، جیسی تمہاری مرضی۔ میں نے خود پر ملال کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گویا آج ہماری محبتوں کی آخری رات ہے۔ ہاں اجنبی، اس نے جواب دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اور تم دونوں مل کر اس رات کو یادگار بنا دیں، اس لیے میں تمہارے لیے ایک مشروب لائی ہوں۔ تم کھانا کھا لو اور اس کے بعد یہ مشروب پی لینا۔ میں اس اثناء میں اپنا جاب مکمل کر لوں گی۔ یہ مشروب تمہارے رگے پے میں توانائیوں کی کیسی لہر دوڑا دے گا جس کا تمہیں اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس مشروب میں یا تو کوئی دیر سے اثر کرنے والا زہر ہے یا دیر سے اثر کرنے والی بے ہوشی کی دوا ہے۔ بہرحال میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا پروفیسر۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور شرخونا اپنے واقعات عمل میں مصروف رہی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے وہ مشروب پی لیا۔ اس کا ذائقہ سخت خراب تھا۔ اب تم کو بڑی خوشگوار نیند آ جائے گی، شرخونا نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار شیطانی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس مشروب کا ایسا اثر ہے کہ کچھ دیر بعد یہ انسان کو گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تم رات بھر آرام کرو گے اور صبح کو یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ میں اس کی چالاکی اور مکاری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور اسے اپنا کام کرنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جلد ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، گویا میں بے خبر ہو رہا ہوں۔ شرخونا تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹی رہی، پھر میں نے اس کے آہستہ سے اٹھنے کی آواز سنی۔ میں نے آہستہ سے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا تو اپنی الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے الماری کا پٹ کھول کر اس میں سے ایک چمکدار خنجر نکالا۔ وہ خنجر کافی بڑا تھا اور اس کا ایک ہی وار انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد اس نے خنجر کو اس محلول میں اچھی طرح تر کیا جسے وہ منتر کے جاپ کے دوران پیتی تھی۔ خنجر میں سے مشروب کے قطرے ٹپک ٹپک کر قالین پر گر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے الماری میں سے ایک دوسرا برتن نکالا جو اندر سے خالی تھا، اور اب وہ بلی کی طرح دبے پاؤں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی ہے۔ یکایک اس نے اوٹ پٹانگ اور بے معنی الفاظ کا ورد شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے لیٹا ہوا لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔